पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के दिफा में मदद करेंगे। दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब का मगरबी ममालिक पर इन्हिसार बहुत कम होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, किसी भी जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक साथ होंगे। जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है, इस तरह हमें भी एक होना चाहिए। दुनिया को पैगाम देना चाहिए, हम मुसलमान ममालिक एक जिस्म के मानंद हैं। पंजाब में सैलाब तबाही की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। आरिफ वाला में बेवा का सब कुछ छिन गया। कहती है, सर से छत चली गई, बच्चे बेआसरा हो गए। चिश्तिया में 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी आबादी मलियामेट, मरकजी सड़कें टूट गईं। ऊज शरीफ के कई इलाके पानी पानी, मकीन दरबदर हो गए। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन सड़क पर हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। जंग में मुतासरीन की उम्र भर की जमा पूंजी सैलाब में बह गई। लियाकतपुर की बस्ती गुलमानी में लोगों के मकान डूब गए। 52 नगर में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। हजारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर। सदर आसिफ जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। सदर मुमलिकत को फ्री ट्रेड जोन के कयाम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी का काशगर यूनिवर्सिटी का दौरा, पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की। सदर ने तलबा से तालीमी और रिहायशी मसाइल दरियाफ्त किए। सदर को यूनिवर्सिटी के CPEC सेंटर पर ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBR ने फहरिस्तें तैयार कर ली। दौलत का दिखावा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। FBR जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कश्तियों की नुमाइश करने वालों के गोश्तबारों की छानबीन होगी। बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस, ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वाले को गोश्तबारा जमा न कराने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शादी और दीगर तकरीबात में नोटों की बारिश करने वाले भी जद में आएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड गुल रहमान और उस्ताद मुरीद पुरस्कार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया सोशल मीडिया के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। जराये का कहना है, दहशतगर्द गुल रहमान फितनतुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। तज्जियाकार शाहिद रंग कहते हैं, दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट था। हलाकत बड़ी कामयाबी है। गुल रहमान की मौत फितना हिंदुस्तान के लिए बड़ा धचका है। दुबई में कल फिर होगा पाक भारत मुकाबला। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान ने भारत के मैच से कबल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर तनाजा खड़ा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप के आइंदा मैचेस के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की खिदमात हासिल कर ली। डॉक्टर राहील अहमद कौमी टीम का हौसला बढ़ाएंगे। क्या भारतीय टीम पाक भारत मैच में फिर वैसा ही करेगी? भारतीय कप्तान सहाफी का सवाल टाल गए। सूर्य कुमार यादव ने सवाल का जवाब देने के बजाय कहा, हमने बॉलिंग अच्छी की थी, इस बार भी अच्छी करेंगे। बाहर की बातों से बचने के लिए सोशल मीडिया बंद रखते हैं। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर होगा। एक अस्करी कुव्वत है, दूसरी मुआशी कुव्वत। जब अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर कहा जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत के अज़ाइम रखते हैं उनके लिए सोचने का मकाम है। मारकाए हक के बाद सबको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान पर हमले का अंजाम क्या होता है। पिंडी भटिया के इलाके सुखे की में एकेडमी की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद अफराद मलबे तले दब गए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कहते, अल्लाह की रजा के लिए बेटी को सामने लाया हूं ताकि प्रोपेगेंडा खत्म हो। मुझे अपनी कौम की सब बेटियां अजीज हैं। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें और प्रोपेगेंडा ना करें। लोग मरीज बनते जा रहे हैं और मुल्क के अस्पताल भरते जा रहे हैं। एहतियात नहीं करेंगे तो हर गली में भी अस्पताल बना लें। बीमारी से नहीं बचेंगे। बीमारी से बचाव के टीके पहले ही लगवा लेंगे तो बीमार नहीं होंगे।
سروائیکل کینسر ویکسین کے خلاف مہم چلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے ویکسین مخالف پروپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہوں گے. حکومت نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی. وزارت قومی صحت نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا. ایچ پی وی ویکسینیشن مہم سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، اسلام آباد میں جاری ہے. کراچی میں بچیوں سے زیادتی کرنے والے شبیر تنولی نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا. 164 کا اعترافی بیان مجسٹریٹ کے چیمبر میں قلم بند کیا گیا. عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. پولیس کے مطابق ملزم 2016 سے بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتا تھا. شبیر تنولی کو اہل علاقہ کی شکایت پر گرفتار کیا گیا تھا. سکھر میں ظالم زمیندار نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. سہلے پٹ کے علاقے میں اونٹ کے بچے نے زمین سے پانی پیا. زمیندار نے ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی زمین سے باہر پھینک دیا. اونٹ کی ٹانگ کاٹنے والے 2 ملزم گرفتار. مرکزی ملزم کی تلاش جاری. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر اونٹ کو علاج کے لیے کراچی لایا جا رہا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر واٹس ایپ پر رابطے میں دشواری. انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ یمن کے قریب سمندر میں انٹرنیٹ کیبلز کا کٹنا بتایا جا رہا ہے. ان کیبلز میں سے 2 کیبل پاکستان آتی ہیں. کیبل بحالی میں کچھ وقت لگے گا. ہیکرز نے لندن، برلن اور برسلز کے بڑے ایئرپورٹس کے بورڈنگ سسٹمز کو ہیک کر لیا. مسافروں کی طویل قطاریں لگ گئیں. ہیتھرو ایئرپورٹ پر پروازوں میں تاخیر کی وارننگ جاری کر دی گئی. برلن ایئرپورٹ نے پیغام میں کہا مسئلہ جلد حل کر لیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے کوشاں. کہتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں. بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا. چینی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی. ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دی. امریکی سرمایہ کار تیار ہیں. معاہدے پر دستخط، رسمی کارروائی ہوگی. ٹک ٹاک کا فین ہوں. ڈیل امریکہ اور نوجوانوں کے لیے اہم ہے. آٹزم سے متعلق بڑی پیش رفت ہونے والی ہے. بدامنی کے شکار نیو آرلینز اور نیو یارک میں فوج بھیجیں گے. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید. بھوک سے 9 سال کا بچہ دم توڑ گیا. غزہ میں عمارتیں اسرائیلی فورسز کے نشانے پر. شہر کے مرکز کی جانب پیش قدمی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے فلسطینیوں کی تکلیف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. غزہ میں صورتحال خوفناک ہے. زندگی میں ایسی تباہی اور اتنی بڑی تعداد میں اموات پہلے نہیں دیکھی. پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. پرتگال کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کل فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. رواں ماہ ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کئی ملک فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے. سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی. ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے. خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے. ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا. ڈائیلاگ سے ہی پرامن تصفیے کی طرف جانا ہوگا. خطہ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے. مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان. ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 13,49,49,000 سے تجاوز کر گئی. الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی اعداد و شمار جاری کر دی ہے جس کے مطابق ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد 7,23,54,000 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6,25,95,802 ہے. کراچی نے کبھی کسی کی بدماشی قبول نہیں کی. یہ وہی شہر ہے جس نے بڑے بڑے حکمرانوں اور آمروں کا تختہ الٹ دیا. چیئرمین ایم کیو ایم خالد مغفور صدیقی کا کراچی میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب. کہا آج کراچی میں جو کچھ ہے وہ ایم کیو ایم کے دور میں بنا.
سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں آئین نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے اسی لیے نئے صوبوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کراچی کے بیشتر اضلاع کو جماعت اسلامی نے برباد کر دیا۔ کراچی پولیس کے 4 افسروں پر زمینوں پر قبضے، بھتہ خوری، منشیات فروشی کا الزام۔ آئی جی سندھ کے حکم پر 4 ڈی ایس پیز کے خلاف تحقیقات شروع۔ تنویر عالم اوڈھو انکوائری افسر مقرر۔ ڈی ایس پی سہراب گوٹ اورنگزیب خٹک پر زمینوں پر قبضے اور ایرانی ڈیزل کی فروخت میں سہولت کاری کا الزام۔ ڈی ایس پی کلا کوٹ آصف منور پر منشیات، جوا، گٹکا باوا اور ہفتہ وصولی کا الزام۔ ڈی ایس پی کھارا در شبیر احمد پر ٹھیلوں اور چائے کے ہوٹلوں سے وصولی کا الزام۔ ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال بجولا پر غیر قانونی پارکنگ اور بھتہ خوری کا الزام ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں ملزم عمر حیات پر فرد جرم عائد، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد سیشن عدالت کے جج نے ملزم سے استفسار کیا، ثنا یوسف کو آپ نے قتل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ الزام ہے آپ نے ثنا یوسف کا موبائل فون بھی چھینا تھا۔ ملزم عمر حیات نے کہا میں نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا، الزامات جھوٹ ہیں۔ سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ گورنر سندھ کامران کسوری کا چین میں شینگنگ پاور کمپنی کا دورہ۔ گورنر سندھ نے کہا یہ دورہ سندھ میں ماحول دوست توانائی اور صنعت کے فروغ کا نیا باب ہوگا۔ سندھ میں گرین انرجی اور جدید صنعتوں کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ پاک چین صنعتی تعاون سندھ میں روزگار اور معاشی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ ٹیکنالوجی، منتقلی اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سندھ کا روشن مستقبل ہے۔ بابا گرو نانک کی برسی کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے سکھیاتریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی، تیاریاں مکمل۔ صحت کی بندش کے باعث بھارتی سکھیاتری تقریبات میں شرکت نہیں کر سکے۔ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان دبئی میں مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز بھارت اپ سیٹ شکست سے بال بال بچ گیا۔ 189 رنز کے تعاقب میں عمان نے 167 رن سکور کیے۔ پاکستانی نژاد عامر کلیم کے 64 اور حماد مرزا نے 50 بنا کر بھرپور مقابلہ کیا۔